اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اس روئے زمین پر پہلا ظلم کیا ہوا اور کس نے کیا؟ اس ظلم کی وجہ کیا تھی اور وہ کون سا پرندہ تھا جو اس ظلم کے وقوع ہونے کے بعد پیدا کیا گیا؟ کیسے وہ ظالم غلط راستے پر بھٹک گیا اور شرک کرنے لگا؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے، اور ابلیس جو عزازیل کہلاتا تھا، اس کے بہکانے کی وجہ سے جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا اور انسانی تاریخ کا سب سے پہلا گناہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بی بی حوا کو بھی زمین پر بھیجا گیا۔ آپ کے اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کے ہاں اولاد کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا اور نسل انسانی بڑھتی چلی گئی۔ بی بی حوا جب حاملہ ہوتی تو آپ کے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ پیدا ہونے والے دونوں بچوں کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے بچوں سے کر دیا جاتا تھا، کیونکہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو بہن بھائی مانا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی اولاد میں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، جن میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا قابیل تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اقلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی۔ اس وجہ سے لیودا کا نکاح قابیل سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن اقلیمہ سے ہونا تھا۔ اقلیمہ نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہو گئی اور قابیل کے دل میں شیطان نے غلط وسوسے ڈالنا شروع کیے، جیسا اس نے ان کے والدین کے ساتھ کیا تھا۔ تو قابیل نے اقلیمہ سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، جبکہ شریعت کے مطابق وہ اس کی بہن تھی۔ یہ جاننے کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ آدم علیہ السلام نے اسے اللہ کے غضب سے بہت ڈرایا، پر وہ نہیں مانا۔ پھر آپ نے دونوں کے درمیان فیصلے کا یہ راستہ نکالا کہ دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی کا حکم دیا اور فرمایا، تم دونوں میں سے جو اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرما لیں گے اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی یہ نشانی تھی کہ اسے ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا کرتا تھا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے جلا دیتی تھی، اور اگر قبول نہ ہوتی تو اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ اگلے دن حابیل اپنے بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سے سب سے اعلیٰ جانور کو قربان کیا، اور دوسری طرف قابیل جو ایک کسان تھا کچھ اناج اٹھا لایا جو کہ سب سے کمتر تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اناج کو جل جانا ہے، تو وہ فصل کو کیوں برباد کرے۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رکھ دی تو آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ اللہ حابیل سے خوش اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت غصہ آیا اور وہ انتقام لینے کا سوچنے لگا اور اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو قتل کر دے گا۔ حابیل کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگا۔ شیطان نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ حابیل جو مویشی چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو بہت پریشان ہوا کہ اب لاش کو اس طرح چھوڑے گا تو درندے اس کو کھا جائیں گے۔ چنانچہ وہ لاش کو ایک بوری میں ڈال کر پھرتا رہا اور اسے لاش چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل ان کو دیکھ ہی رہا تھا، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا۔ یوں قابیل کو معلوم ہوا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، اور شرمندگی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اس نے یہ کام سر انجام دیا کہ افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح قابیل نے حابیل کو زمین میں دفن کر دیا، پھر اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا جسم کالا ہو گیا۔ شیطان نے قابیل کو اور بھڑکایا کہ آگ نے حابیل کی قربانی اس لیے کھائی تھی کیونکہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، تو تم بھی آگ کی پرستش کرو۔
قابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین پر پہلا شرک کیا اور آگ کی پرستش کرنے لگا اور اس زمین پر پہلا قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے، آمین۔